اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ تلوار کہ دنیا کے بڑے سے بڑے جج کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اسی پہ میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ کی حدود بھی کامل اس وقت ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے جب گاڈ کانشسنس ہوگی، ادروائز آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی کوئی نہ کوئی لوپ ہول تلاش کر لیں گے۔ اس کی مثال بخاری اور مسلم میں ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، متفقن جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بعض اوقات لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں اور کوئی ان میں سے چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنی چرب زبانی سے مجھے قائل کر لیتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں شواہد کی بنیاد پہ، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ ناحق ہے۔ اگر میں بھی تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تب بھی تم دوزخ کی آگ کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوگے اگر تم نے ناحق مجھ سے فیصلہ کروا لیا، کیونکہ میں نے تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے نا، الا یہ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے، ورنہ تو نہیں پتا جب تک وحی نازل نہ ہو۔ اگر نبی علیہ السلام کا کیا ہوا فیصلہ بھی، اس کی سپورٹ بھی آپ کو دوزخ سے نہیں بچا سک رہی اگر آپ ناحق ہیں، تو دنیا کی عدالتیں اگر آپ کے حق میں فیصلہ بھی کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے حق میں فیصلہ ہے؟ رسول اللہ سے بڑی بارگاہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نبی بھی تمہیں فیصلہ کر دینا تب بھی وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا، دنیا میں ہو جائے گا، آخرت میں آگ کا ٹکڑا ہے وہ۔ دنیا میں تو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ وہ منافقین آگے بہانے کرتے تھے، حضور قبول کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ بھئی یہ اے نبی تمہیں تو راضی کر لیں گے، مجھے کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ پھر آیا کہ یہ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت ہی نہ نازل ہو جائے جس میں منافقین کے نام بتا دیے جائیں، یہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ صورت نہ کوئی ایسی نازل ہو جائے کہ ان کو ایکسپوز کر دیا جائے۔ تو سر اس سے تو بالکل عقیدہ علم غیب کلیئر ہو گیا کہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ منافقین تم سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی صورت نازل نہ کر دے جس میں منافقین کے نام بتا دیے جائیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود عقیدہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کو بھی نہیں پتا منافق کون ہے، تو آپ تو بزرگوں کے بارے میں عقیدہ علم غیب رکھے ہوئے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی جس صحابی نے ایک دفعہ بھی حضور کو دیکھ لیا چاہے وہ حضرت واشی کیوں نہ ہو، ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے بھی کوئی خاک اڑ کے وہ اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھے نا تو ایک غوث کتب ابدال اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اگر غوث کتب ابدال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ جو صحابی اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو علم غیب کوئی نہیں ہے، غوث کتب ابدال کو کہاں سے علم غیب آ گیا؟ کہانی ہے، اس پہ جتنا مرضی بھی یہ کہانیاں کروا لیں، الٹیمیٹلی میں نے تو ان کا معاملہ ہی ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے یار، ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، چھوڑ دو، میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ نا اس کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے غوث کتب ابدال سارے دنیا کے مل کے وہ مجھے پڑھ کے بتا دیں یہ لکھا کیا ہوا ہے، سمجھنا نہیں نا، وہ تو بہت ہی بےزتی ہے، صرف یہ بتا دیں لکھا کیا ہوا ہے۔ جیسے ایک عام آدمی جس کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے، اس کے سامنے آپ انگلش کا کوئی مشکل لفظ لکھیں نا تو وہ ہجے کر کے بتا دے گا آپ کو یہ لکھا کیا ہوا، چاہے اسے مطلب نہ بتاؤ۔ آپ دیکھ لیں کتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹی وی پہ آ کے وہ کوارنٹائن لفظ بولنے، حالانکہ وہ لفظ کوارنٹین ہے، تو چلو کوارنٹائن ہی پڑھ لے گا اسے، مطلب اس کو بے شک نہ آتا ہو۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، وہ مجھے صرف پڑھ کے بتا دے یہ لکھا کیا ہوا ہے، اور اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا، یہ کہتے ہیں نا اللہ غیب دے پردے انہاں سے کھول دیتا ہے، پردے کے جناب تسی جو مرضی کھول لو تسی پڑھ ہی نہیں سکتے کہ لکھا جی نہیں۔ تو یہ خام خواہ انہوں نے، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں جو کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ ہے، جو 3 اصحاب پیچھے رہ گئے تھے، اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ منافقین بھی بہانے کر رہے تھے، ہم نے بھی سوچا ہم بھی جا کے بہانہ کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ نے حضور کو بتایا تو حضور کو نہیں پتا چلتا تھا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے۔ یہ وہ صحابی عقیدہ بتا رہے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ وحی کے ذریعے بتا دیں۔
ہاں اسیسمنٹ تو حضور کی ضرور ہو سکتی تھی، ایک سمجھدار استاد جو ہے وہ شاگرد کی 2 نمبریوں سے اس کو پہچان لیتا ہے، لیکن وہ پہچاننے سے فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ بعض کا اسیسمنٹ میں بھی غلطی لگ سکتی ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں جب تک اللہ نہیں بتاتا تھا نہیں پتہ چلتا تھا. تو یہ انہوں نے کیا کیا کچھ مشہور کر دیا. تو یہ اللہ کا علم ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے.